ایک اتنا وائٹ کالر کرائم جس پہ امریکہ بیچارہ بھی پریشان رہتا ہے کہ میں وائٹ کالر کو کیسے کروں. نون اور پیپل پارٹی کے کرپٹ لوگ جب ان کا احتساب شروع ہو گئے تو ہماری سیاست کو کس طریقے سے امپیکٹ کرے. پنجاب میں علیم خان صاحب گرفتار ہیں, ایک آدمی کا بیان اس کے حق میں نہیں آیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ ان کا کیس سیکنڈ سٹیج پر ہے. مونا سلائی ابھی تک وزیر نہیں بن سکے. پیپلز پارٹی کے لیے کتنا ٹف ٹائم ہے آنے والا. نیب قوانین کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں اور یہ بھی بات کرتے ہیں جب سیاستدان پکڑے جاتے ہیں تو بہت شور ہوتا ہے. سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. سیاستدان کیا مقدس گائے ہیں؟ کیا ان تک اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا؟ آغا سراج دورانی کا اریسٹ اسے بے شمار سوالات نے جنم لیا. اس میں پروونشل اٹانومی کی بات ہوئی, اس میں نیشنلزم کے بارے میں بات ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ نیب صرف ایک پارٹی یا ایک طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی. نیب کی خامیاں کیا ہیں؟ نیب قوانین کس طریقے سے ایٹ پار لائے جا سکتے ہیں؟ آغا سراج دورانی کا کیس ایک ہمارے لیے ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کے ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور آج میرے ساتھ گیسٹ تھنکر میں ہیں سہیب مرغوب صاحب. سہیب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا شکریہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آغا سراج دورانی کو اسلام آباد میں ہی اریسٹ کیا جا سکتا تھا؟ جی ہاں, اسلام آباد میں وہ گرفتار ہو سکتے تھے, کیونکہ دیکھیں سندھ میں تو ایک بوتل میں شہد چلا گیا, اچھا دوسری بوتل میں زیتون بانو چلی گئی. رائٹ. تو اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا میرے خیال میں نیب کے پاس کہ وہ اس کو اسلام آباد میں اریسٹ کرتے اور آگے کیس کو پرسو کرتے ہیں. رائٹ. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو کراچی میں اریسٹ کیا جاتا تو وہ بھی شاید ہی نکلتے؟ جی ہاں بالکل. پھر ایک تو وہاں پہ مزاحمت ہو جاتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ ان کے گھر کے باہر بھی مزاحمت چل رہی ہے اور پورے انہوں نے سندھ میں ہڑتالوں کا, ہنگاموں کا, مظاہروں کا اعلان کیا ہوا ہے. 5-6 وزیر جو ہیں ان کی کوٹھی کے باہر جمع ہو گئے تھے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کریٹ کی گئی. اگر یہ سندھ میں ہوتے تو شاید نیب کو یہ لے جانے نہ دیتے. رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آغا سراج دورانی کے خلاف جو کیسز ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. یہ مشرف کے دور کے بنے ہوئے کیسز ہیں, اس کے بعد کے بنے ہوئے کیسز ہیں. مشرف کے ساتھ انہوں نے NRO کیا اور یہ انڈر دی کارپٹ چلے گئے. ڈو یو تھنک کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کو اس میں الزام دینا یہ کوئی جسٹیفائڈ بات نہیں ہے؟ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے یہ, کیونکہ یہ سب ان کے اپنے دور کی کارروائی ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی مان بھی رہی ہے. دیکھیے 8,000 کے قریب جو تھے وہ NRO میں جیلوں سے لوگ نکل کے باہر رپوش ہو گئے. اس کو سابق حکومت نے بھی پکڑنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. اوکے. اچھا کرائم ریٹ سندھ میں ایک دم آپ دیکھیں NRO کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایک دم کرائم ریٹ ملٹیپلائی ہو گیا. اور کراچی میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی اغوا ہوئے. لوگوں کو یہ ایک سہارا ہو گیا کہ جو مرضی کر لو, بعد میں NRO ہوتا ہے. NRO اور وہ ایک دیکھیں ایک کرمینل ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے ایک قتل کی سزا بھی میکسیمم موت ہے, 50 قتل کی سزا بھی میکسیمم ہوتا ہے, ایک تاوان مانگنے کے بھتے کی سزا بھی اتنی ہے جتنی 50 تاوان کی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ پیدا نہیں ہو سکا کہ جرم کے بعد میں معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں مجھے رہنا چاہیے. ناروے میں ایک آدمی نے خودکشی کر لی تھی کہ میں بڑا برا آدمی ہوں تو میں اس سوسائٹی کے قابل نہیں ہوں. مطلب مہذب معاشرے میں لوگ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں. ہم مہذب معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ذرا تھوڑے سے کم مہذب ہیں, صحیح, لیکن کم ہے ذرا. جی. تو سر دیکھیے نیب بنا 1999 میں, ٹھیک ہے. اوکے. مقدمے بننا شروع ہوئے 2000 میں. ٹھیک ہے. میکسیمم کسی سراج دورانی صاحب پہ 2 مقدمے بنے بڑے سیریس قسم کے مشرف کے دور میں, جن کے ساتھ انہوں نے NRO کیا, جن کے یہ صدر بھی رہے کچھ عرصہ. نیب نے کارروائی کی جس کی سلیکشن پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے کی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نا اس حکومت کا رول کوئی نہیں ہے نیب کی فارمیشن میں, نیب کی لا میکنگ میں. نہ انہوں نے نیب کے لا بنائے, نہ انہوں نے نیب کے چیئرمین کو سلیکٹ کیا, بلکہ یہ احتجاج کرتے رہے کہ چیئرمین نیب کی سلیکشن میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر آپ پریویس بیانات دیکھیں تو خورشید شاہ اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب چیئرمین نیب کے سلیکشن میں ملوث رہے. اور PTI نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. ہمیں نہیں لیا گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ احتساب کی ہسٹری کو اگر دیکھیں تو اگر پیپلز پارٹی اس حوالے سے بات کرتی ہے تو آئی ریممبر کہ 1989 میں ملک قاسم کو شاید احتساب کے لیے بینظیر نے اپوائنٹ کیا تھا. احتساب کا پروسیس 200 میں نیب کے ساتھ شروع نہیں ہوا, 1989 سے شروع ہوا ہے. بالکل سر جی. نیب کا پروسیس شروع ہوا جب بے نظیر نے ایک وزارت بنائی جو احتساب کے نام سے تو نہیں تھی, لیکن ملک قاسم صاحب کو اس کا منسٹر بنایا اور وہ وزارت جو ہے وہ احتساب کو دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے. ابھی جن کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے, بڑی مزریبل ڈیتھ تھی, میو اسپتال میں ان کو ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملی صحیح طریقے سے, سیف اللہ سیف صاحب.
یہ ان کے ایک رائٹ ہینڈ تھے اور ملک قاسم صاحب کے، ٹھیک ہے، ان کی وزارت میں بھی رہے، تو وہ بھی ان کی بھی نظر میں ساری فائلیں تھیں، ٹھیک ہے. یہ ساری فائلیں جو اس وقت مقدمات بڑے بڑے ہیں نا، جو نواز شریف کے کیسز ہیں، اس طرح کے کیسز ہیں پرانے ہیں، یہ اس دور میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. اس کا ڈیٹا سارا جو 1989 سے اکٹھا ہونا شروع ہوا، 89 سے، اور بلکہ بے نظیر جب اس کی حکومت معزول ہوئی تو دبئی میں ملک قاسم صاحب نے ان کو کہا، اور یہ ملک قاسم صاحب نے ان کو بھی کہا، اور میرے سے بھی جب ان کی بات ہوئی تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ بے نظیر بڑی دکھی ہے، کہ انہیں غم ہے کہ وہ انہوں نے اس چیز کا افسوس ہے کہ وہ اس پہ کیوں نہیں کارروائی کر سکی. ٹھیک ہے. بینظیر نے آپ کو ہیلپ لیس فیل کیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اس سے ریلیونٹ ہے کہ ہمیشہ جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے، جب بھی ملک میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں ایک برابری کے تحت نہیں کی جاتی، اور اس میں الزام دیا جاتا ہے پنجاب کو اور پنجابی سیاستدانوں کو اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، ڈو یو تھنک کہ پنجاب کو پہلے نیب کے سامنے رکھ کے اور پنجابی لیڈرز کو رکھ کے ایک مثال بنائی گئی کہ اگر ہمیں باقی سب کو جانے تو پنجاب از ان دا فرنٹ آلسو؟ ایک تو میں پہلے بیچ میں یہ جو بات آپ کی تھی پنجابی اسٹیبلشمنٹ، جی کون سی پنجابی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہائی اوپر ہیں، تو آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اسٹیبلشمنٹ یا پریزیڈنٹ کی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. زرداری کے دور میں پریزیڈنٹ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ٹھیک ہے، ان کے ہی اپنے رائٹ ہینڈ تھے، دائیں بائیں جو بھی لوگ تھے وہ سارے ان کے تھے، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہوں. ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی بھی صوبے کو جو ڈیزرو کرتا ہے گریڈ اس میں فال کرتا ہے وہ آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یا پرائم منسٹر کی ہوتی ہے یا پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے، وہ ریجن، قوم یا نسل رنگ کی نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا اختیار ہے کہ جس کو مرضی وہ جہاں مرضی اپوائنٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی پی ایس او سارے جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کے پی کے کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایکچولی پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گئی بات کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنایا، مطلب دوسری رنگ نسل یا قوم، پروونس شرونس، یہ وہ، تو یہ ایسے ہے نہیں. ایکچولی کیسز جو ہیں نا وہ بہت ٹائم لیتے ہیں انکوائری میں. آپ دیکھیں ابھی تک تو سہیوال کیس جو اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اس پہ ایک پوری ہماری لاہور کی اور سہیوال کی ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی حل نہیں کر سکیں. تو ایک اتنا وائٹ کالر کرائم جس پہ امریکہ بیچارہ بھی پریشان رہتا ہے کہ میں وائٹ کالر کو کیسے کروں، اور اگر ڈیوڈ کیمرون مستعفی نہ ہوتے پاناما اسکینڈل کے بعد تو ڈیوڈ کیمرون کے خلاف بھی ثابت نہیں ہونا تھا لندن کی عدالتوں میں. بالکل صحیح. ہم نے کون سا اپنا جو کراچی کے دو ایک لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نیب کے قوانین کے حوالے سے ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہوئی کہ بینگ این اٹرنی 5 مختلف لیئرز ہیں، کبھی ہم اس کو انکوائری کا نام دے دیتے ہیں، کبھی ویریفیکیشن کا نام دے دیتے ہیں، کبھی انویسٹیگیشن کا نام دے دیتے ہیں، اور ہر سٹیج کے لیے ہم بے تحاشا ٹائم لیتے ہیں. اس کو کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو اتنا ٹائم لیتے ہیں اور جس میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا کریکٹ کیا جا سکے. دیکھیے پورے 5 سال پیپلز پارٹی نے لیے حکومت میں بیٹھ کے، تو کیوں نہیں اس کو صحیح کر سکی اگر اس میں لیپسز تھے؟ مطلب یہ کہ لیپسز نہیں ہیں. But do you think کہ یہ جو مختلف سٹیجز ہیں یہ الٹیمیٹلی ریلیف دیتی ہیں، ایک ٹائم دیتی ہیں؟ ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 5 سال رہے، نہیں بنا سکے، اس میں ترمیم نہیں کر سکے، مطلب یہ قانون ٹھیک تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کا سربراہ بٹھا دیا ہے. قانون ٹھیک تھا تو سربراہ بٹھایا نا، بنا نہ بٹھا دے، چیزیں بغیر سربراہ کے چلتی رہی ہیں. اب قوانین کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں. اب نیب کا یہ قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس اپلیکیشن آئی، کسی نے بھی بھیج دی، آپ نے اس کی ایک انکوائری کی، ٹھیک ہے، کہ یہ اس قابل بھی ہے. جیسے امریکہ میں ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جب کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ اس کو یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ دنوں میں، ہفتوں میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیں یہ ہمارے ہر کورٹس میں یہ قانون ہے، جو ججز اس کو اپلائی نہیں کرتے جوڈیشس مائنڈ کے ساتھ کہ کیا یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے بھی ہیں، بہت سے کیسوں میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے قابل سماعت ہے تو ہم کر لیتے ہیں. میں لوڈ جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. لوڈ تو کرتی نہیں، وہ تو آئی تو چلو بھائی اس لیے دے کے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس لیے دے کے جان چھڑاؤ. جی جی. جب بھی تو اس نے بیک لاگز آیا ہوا ہے لاکھوں کا. تو یہ جب اس میں اپلیکیشن کے بعد انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں، اس کے بعد انویسٹیگیشن میں جب جاتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے جو لوگ ہیں ان کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے کہ کس نے رکھے ہوئے تھے. وفاداریوں ان کی اپنی ہوتی ہیں. اس وقت بھی حکومت کو اسی لیے انہوں نے اس کارروائی دوسرے صوبے میں کی ہے. عملی طور پر کوئی قانون میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہوتی تو چینج ہو چکا ہوتا. ابھی بھی ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے، ابھی بھی کیوں نہیں. دیکھیں اگر قانون خراب ہے تو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہم چینج کر دیتے، وہ آپ لے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. اگر 2 جماعتیں متفق ہیں، پیپلز پارٹی اور نون،
وہ قانون لے 2 منٹ میں امینڈمنٹ ہو جائے, کیوں نہیں لا رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے قانون کو چینج کرنے کی. کیپیسٹی مینس صلاحیت نہیں ہے اور اس میں گنجائش نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس میں ایک دم ہم وہ ایک ٹربو گیئر میں یہ احتساب کا معاملہ جو ہے وہ چلا گیا, what do you foresee in the next few weeks؟ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا جی. اچھا جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی پہ مقدمے ہیں. ہر آدمی سے مراد یہ کہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان پہ بھی مقدمے ہیں, میجورٹی پہ مقدمے ہیں. اور ان سب اچھا سر جب مقدمے ہوتی ہیں تو ہم ان کو وزارتیں کیوں دے دیتے ہیں, ہم ان کو سپیکرز کیوں بنا دیتے ہیں, ہم ان کو لائک امپورٹنٹ عہدوں پہ کیوں لے لیتے ہیں جب مقدمے موجود ہیں؟ پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. جی ہاں, گیری ہارٹ آپ کو یاد ہوگا, اس پہ ایک عورت نے کہہ دیا تھا کہ اس نے مجھے ہراساں کیا اور وہ کینڈیڈیٹ نائب صدر کا نہیں بن سکے تھے. نہیں بن سکا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, اور وہ بن بھی رہا ہوتا ہے, نامینیٹ بھی ہو رہا تھا, سب کو پتا ہوتا ہے یہ جیت بھی جائے گا. جب یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر بہت اہم ہوتا ہے, اسپیکر بڑا مقدس ہوتا ہے, یا کوئی بھی اینی ون, ہم اسپیکر کی جگہ پہ پرائم منسٹر لگا لیتے ہیں, پریزیڈنٹ لگا لیتے ہیں, تو ان عہدوں پہ وہ لوگ کیوں نامینیٹ کیے جاتے ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پورے پاکستان میں اگر ہم نے 6 اسپیکر سینٹ نیشنل اسمبلی, ہم پورے پاکستان کی 21 کروڑ میں 6 وہ لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جن کا کریکٹر صاف ستھرا ہو. ہاں, ہم تقدس کو تو وہاں پامال کرتے ہیں نا جہاں مقدمے والے لوگ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سراج دورانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے طلب نہیں کیا, مجھے تو بلایا ہی نہیں. 5 مرتبہ ان کو بلایا گیا, ان کو سوالات دیے گئے, انہوں نے سوال کے جواب دیے, ایجنسی نے کہا کہ سوال کے جواب سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں, اب دوبارہ دیں, انہوں نے دوبارہ اور کچھ اور سوال دیے. اب اس کے بعد پیچھے دیکھیں, کراچی ایک ایسا ایریا ہے, سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ نیب کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل روک دیا گیا تھا. اس کو کہا تھا کہ یہ قانونی نہیں ہے, انہوں نے اس کے دفتر پہ ہی جو ہے نا وہ رائٹ. تو وہاں پہ انہوں نے ضروری محسوس کیا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ کارروائی کریں جہاں سے ہم اپنے آپ کو بھی تو سیکیور کریں نا. ٹھیک ہے. تو اب سندھ میں گئے چیف جسٹس, ہمارے چیف جسٹس کا مقدمہ ناکام ہو گیا. صاحب نثار صاحب اس تو چیف جسٹس تھے. ٹھیک ہے. خود انہوں نے کیا, انہوں نے کہا بوتلوں میں یہ ہے, سونگا بھی انہوں نے یوں کر کے, مطلب انہوں نے نہیں, آگے جو بھی تھے ایجنسی کے لوگ, اور اس میں سے پھر شہد نکلا ہے. اور میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شہد اور زیتون جیسی چیزوں کو شراب کی زیر استعمال رہنے والی بوتلوں میں رکھنے کی تک کیا ہے, کیونکہ کچھ چیزوں کی اسمیل اور ان کی جو ناپاکی سمجھ لے وہ جاتے نہیں ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ ایون چیف جسٹس وہاں پہ ہیلپ لیس تھے, جہاں پہ وہ بذات خود وٹنس تھے, انہوں نے اس چیز کو سونگا لیکن ہی جسٹ کوڈ ناٹ اسٹیبلش اٹ. مشکل. سندھ از اے ٹف ٹیریٹری دین. ٹف ٹیریٹری. جی ہاں رائٹ. سندھ نہیں, کوئی بھی صوبہ دیکھیں, یہی سچویشن اگر بلوچستان میں ہو تو وہاں پہ بھی ایسی ہی ہوتا. پنجاب میں دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں گرفتاریاں نہیں ہوئیں, پنجاب میں علیم خان صاحب گرفتار ہیں, ایک آدمی کا بیان اس کے حق میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. ایک, ہاں شروع میں عمران خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ جلدی میں یا جیسے بھی ہے, ایک اجلاس بلایا لاہور میں پنجاب کابینہ کا ہوا, جس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں کوئی آدمی اس پہ بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں پنجاب میں ٹوٹل خاموشی, علیم خان اپنا کیس لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں گرفتار ہوا, ابھی ان کا کیس 2nd اسٹیج پر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پیش ہو رہے ہیں, وہ پیش ہو رہے ہیں, مونا سلائی اور یہ دونوں پیش ہو رہے ہیں. مونا سلائی ابھی تک وزیر نہیں بن سکے. کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ ڈن ہو چکا, گورنر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو چکی, صرف یہ ہے کہ یہ کیسز تھوڑا سا بیٹھ جائیں, اس کے بعد جا کے ان کو منسٹر کے طور پہ اپوائنٹ کیا پتہ لگے کہ کیسوں میں جان نہیں ہے تو پھر بنا دیں گے. سو رویوں میں فرق ہے, سوچ میں فرق ہے کہ ہم وہاں پہ ہر چیز لیبل کرتے ہیں اور یہاں پہ میرٹ پہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی. سر ڈو یو تھنک کہ یہ موجودہ صورتحال جو ہے اس کا پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے؟ ہماری ہر چیز جو ہے ہم اس کی ایک پولیٹیکل رنگ میں دیکھتے ہیں. آنے والے ٹائم میں یہ جو دونوں چیزیں, نون اور پیپل پارٹی کے کرپٹ لوگ جب ان کا احتساب شروع ہو گئے تو ہماری سیاست کو کس طریقے سے امپیکٹ کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو 2 ہیں, نون اور پی پی پی. 3 سال بعد 4 سال بعد اس میں ایک اور پارٹی ایڈ ہو جائے گی. وہ کون سی؟ پی ٹی آئی. اچھا اوکے نا, اب حکومت میں آ گئے نا, ابھی تک تو یہ پاور میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. جیسے کے پی کے میں جو پاور میں تھے ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا ان کو اب اپرچونٹی ملی ہے کرپشن کرنے کی؟ نہیں اوکے. جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان پہ وہ وکٹمائز کرتے ہیں, چانس ہو جاتا ہے کہ اس سے. ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹس ہیں, اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ روز پہ تو کبھی ہوتی نہیں ہیں. یہ ہے کہ نثار محمد خان منسٹر اسٹیٹ ریلوے کے ہوتے تھے, تو ان کے بارے میں مجھے ریلوے کے ایک آفیسر نے کہا کہ وہ آرڈر ایک ہی کرتے تھے, کروانے والے کا بھی اور نہ کروانے والے کا بھی. اچھا جو نہ کروانے والے کا ہوتا تھا اس کے نیچے ہلکا سا لکھتے تھے ایز پر رول. ٹھیک ہے. یعنی APR. ٹھیک ہے. اور جس کا کروانے والا ہوتا تھا اس کا صرف لکھتے تھے آل رولز ریلیکسڈ.
اوکے ARR. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ARR جو ہے یہ ہو جاتا تھا, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ہو کیا گیا. ٹھیک ہے. تو بہت سی جگہوں پہ اپوائنٹمنٹس لوگوں کو کرنا پڑتے ہیں, وہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. بائی دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو لوگوں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ عدل و احسان کرو, انصاف بھی کرو لیکن عدل و احسان کرو, قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ عدل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں, احسان مینس کہ جو ڈیزرونگ آ رہا ہے, جو بھوک سے مرنے والا ہے, جس کے بچے خودکشی کرنے والے ہیں, اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ کوئی رولز کی وائلیشن نہیں ہے. اس لیے یہ والے کیسز جو ہے نا خاص طور پہ انسانوں کے اپوائنٹمنٹس کے, اس پہ تو نیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں جن کو اپوائنٹمنٹس دی گئی ہیں وہ اسی ملک کے شہری ہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں اگر میرٹ پہ نہیں اترتے ہیں, کوئی رشوت کا کانسیپٹ ہے, میرٹ میں اگر 10-15-20% کا فرق ہے تو دیٹس اوکے, لیکن اگر کوئی 80% کا فرق ہے تو دیٹ از سم تھنگ وچ از آبجیکشنیبل. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنا ٹف ٹائم ہے آنے والا؟ 29 فیک اکاؤنٹس تھے جن سے 42 ارب پلس جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی, اور وہ کیس بہت مضبوط ہے. 29 کیسز بہت مضبوط ہیں اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کیسوں کو موجودہ حکومت نے ٹرائل نہ کیا, کیونکہ جو ان کو 50 کے قریب پوائنٹس دیے تھے FATF نے, تو یہ اس میں شامل ہے. اوکے. اور یہ جو کیس بن رہا ہے یہ نواز شریف کے دور میں AM جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ سیکشن جو ہے FIA کا, اور خود FIA اور وزارت فائنانس, اسٹیٹ بینک, ان سب نے 2017 میں جب اس حکومت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حکومت میں ہوں گے, اس وقت یہ ساری کارروائی چل رہی تھی. تو ابھی اگر انہوں نے اس کیس کو ٹرائل نہ کیا تو ان پہ پابندی لگ جائے گی. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ یا جو بھی لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمے سارے جعلی فلانا ہے, وہ یہ سمجھ لیں کہ ان 17-18 یا 7-8 جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ملک جو 20 کروڑ لوگ ہیں, 20 کروڑ 80 لاکھ, وہ اتنے بڑی پرابلم میں پھنسنے والے ہیں جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے کلیشز وربل چل رہے ہیں, وہ اگر خدا نہ خواستہ مٹیریل کلیش میں تبدیل ہوتے ہیں ان کو کافی مٹیریل مل جائے گا جہاں پہ وہ پاکستان بیشنگ انٹرنیشنلی کریں گے. اور انٹرنیشنل لابی اگر اس پہ ہمارے خلاف ہوگی, کیونکہ اس پہ ہمارے پاس ٹائم صرف اکتوبر کا ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی والے اور وہ لوگ جو اس وقت گرفتاریوں کے منی لانڈرنگ پہ, کرپشن پہ خلاف ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ آنے والے دور میں پاکستان کے ساتھ, ایون انڈیا پہ انہوں نے کہہ دیا کہ انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والے کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور ریلیشنز نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے اس سیکشن میں جن کے ساتھ جن پہ کرپشن ہے, جس ملکوں میں کرپشن ہے یا جن ملکوں میں, وہ ان کو ویزے نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک. آپ یہ لکھ لیں کہ آنے والے دور میں بہت سے پاکستانیوں کے ویزے ریفیوز ہوں گے اس بیس پہ کہ جناب آپ ٹیکس نہیں دے رہے, آپ اپنے ملک میں ٹیکس نہیں دے رہے تو ہمارے ملک میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. آپ اپنے ملک میں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, ہم آپ کو کیوں لیں؟ ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک میں جو رولز بنا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, تو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے پرابلم ڈال دیں گی. اب یہ ان جماعتوں نے سوچنا ہے, جماعتوں کے لوگوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے 5-7-10 لوگوں کے لیے ملک کو ایک بہت بڑے مجدار میں, ایک سمندر کے اس میں پھنسا دینا ہے, گرداب میں, یا نہیں, یہ سوچنا ان کا کام ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ 21 کروڑ کی عوام کی زندگیاں کمپرومائز نہیں کی جا سکتی ان 15-20 لوگوں کے لیے. اگر کرپشن ہے تو ان کی کرپشن کا حساب لیا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں, تاکہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ٹھیک ہو. جو ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی تلواریں ہیں, ٹریڈ وار جو ہمارے پہ امپلیکیٹ کی جا رہی ہے, وی نیڈ ٹو بی سیریس اباؤٹ دیٹ, بیکاز ہمارے لوگوں کی زندگیاں, ان کا فیوچر ان لوگوں کی زندگیوں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور مقدم ہے. Thank you very much.